اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا 9واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 79 سے 82 تک۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ فویل، ویل کہتے ہیں عربی میں تباہی کو۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب پہلے تو اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں، پھر ستم یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو بھی ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے۔ پھر سے کہتے ہیں تیسری بار کہ وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو بھی وہ کماتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے تورات اور زبور جیسی کتابیں دیں، آسمانی کتابیں دیں، پے در پہ نبی دیے، لیکن انہوں نے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کری اور اپنے حساب سے انہوں نے ان کے مسائل اور ان کی چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے، اگر کہیں پہ چیزوں تبدیلی کرنی چاہی انہوں نے، تو وہ پیسے دے کر اس زمانے کے علماء سے اس میں تبدیلی کرا لیا کرتے تھے۔ تو ابھی اس سے پچھلی اوپر کی جو آیت تھی، آیت نمبر 78، اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ جو بے پڑھے یہودی تھے، جو بے پڑھے، ہر قوم میں کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے علماء نے ایک ایسا ماحول پیدا کر رکھا تھا کہ بے پڑھے لوگوں کو بھی یقین دلا رکھا تھا کہ تم ہی جنتی ہو، تم ہی لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو اور تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے پڑھوں کی بھی غلط فہمی دور کری تھی پچھلی آیت میں، اور اب پڑھے لکھے جو دین کو، اپنے دین کو تبدیل کر رہے تھے، اس میں تبدیلیاں کر رہے تھے، ان الفاظوں کو بدل رہے تھے، تو اس کے لیے بار بار 3 بار ان کے لیے تباہی کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ محض اس لیے تبدیلی کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند لوگوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے بھی وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں۔ ان کے علماء نے یہ ماحول بنا رکھا تھا اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، کہ بس جو بہت زیادہ گنہگار ہوں گے، چند ایک ایسے ہوں گے کہ جنہیں آگ چھوئے گی، جہنم میں جائیں گے، باقی ہم سب جنتی ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اے نبی، ان سے پوچھئے کہ اللہ سے کیا انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ انہیں ہر حال میں، چاہے وہ اللہ کی بات مانے نہ مانے، اللہ کی کتابوں میں وہ تبدیلی کریں، اللہ کے احکام کو بدلیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد لیا ہوا ہے ان سے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے دبے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی بات مانیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ پھر سے پوچھا ہے کہ یا وہ اپنی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا شاید خود ہی علم نہیں ہے، مطلب نادانی کی انتہا ہے کہ انہیں شاید خود بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ پر وہ کیا بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، کہ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی خود انہیں گھیر لیتی ہے۔
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور پھر دوسری طرف فوراً بتایا اس زمانے کے مومنوں سے اور قیامت تک کے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ جنت کے باسی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، کہ وہ جنت کے ساتھی ہیں، جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔